پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ نئی کتاب جس کا عنوان ہے جارج اسٹیفنسن، ریلوے انجن کے موجد اور بابائے ریلوے، اور اس کا سربرق ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس تحریر کردہ نئی کتاب کی پہلی قسط کی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس نئی کتاب کی اس ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جارج اسٹیفنسن کی ذاتی زندگی۔ جارج اسٹیفنسن نارتھمبرلینڈ، جو کہ برطانیہ کے مشہور صنعتی شہر نیو کاسل سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے وائلن میں اپنے والد رابرٹ اسٹیفنسن اور اپنی والدہ میبل کار کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والدین کی شادی 17 مئی سن 1778 میں ہوئی تھی اور وہ اپنے والدین کی 6 میں سے دوسری اولاد تھے۔ ان کے تمام بچوں کے نام اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جیمز جیمی اسٹیفنسن، جارج اسٹیفنسن، ایلینور نیلی اسٹیفنسن، رابرٹ اسٹیفنسن، جان اسٹیفنسن، این اسٹیفنسن۔ میبل کار اوننگھم نارتھمبرلینڈ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ نارتھمبرلینڈ کی مقامی خاتون تھیں۔ وہ ایک بلیچر اور ڈائر رچرڈ کار کی صاحبزادی تھی، جبکہ رابرٹ اسٹیفنسن ایک کارکن تھے۔ ان کے خاندان کی جڑیں اسکاٹ لینڈ سے جا کے ملتی تھی، جہاں پر ان کے والد ایک امیر جینٹلمین خاندان کے خاندانی ملازم تھے۔ رابرٹ اسٹیفنسن پہلے وال باٹل کی کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے، جو ویام اور نیو کاسل کے درمیان واقع تھی۔ اس کان میں انہوں نے سن 1787 تک کام کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ وائلم کے قصبے کی ایک کوئلے کی کان میں کر دیا گیا تھا۔ اس کان میں وہ پمپنگ انجینئر، فائر مین یا اسٹوکر کا کام کرنے لگے تھے۔ یہاں پر انہیں روزانہ تنخواہ 12 شلنگ اور ہفتہ واری تنخواہ 60 شلنگ ملا کرتی تھی۔ رابرٹ اسٹیفنسن ایک مخلصانہ مزاج رکھنے والے شخص اور ایک شفیق باپ بھی تھے، اور وہ اپنے فارغ اوقات میں اپنی فیملی کو وقت بھی دیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو کہانیاں بھی سنایا کرتے تھے۔ ان کا گھر محض ایک کمرے پر مشتمل زمینی منزل پر موجود تھا، جو کہ وائلم کی مغربی سمت میں ہائی اسٹریٹ پر واقع تھا۔ اس عمارت میں مزید 3 اور خاندان بھی رہائش پذیر تھے۔ جارج اسٹیفنسن بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ گھر آج بھی اسی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ عمارت وائلم کے قصبے سے مشرق میں 1.3 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے ٹائن کے شمالی کنارے پر موجود ہے۔ ایک دور میں اس عمارت کی تمام دیواریں منہدم ہونے کے بعد ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر بعد میں اس گھر کو دوبارہ تعمیر کر کے برطانیہ کا قومی ورثہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت کیونکہ ان کے والدین کے پاس اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے اور ان کے کسی بھی بچے کو اسکول جانا نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بے حد غریب اور قطعی غیر تعلیم یافتہ تھے، مگر پھر بھی یہ دونوں میاں بیوی بہت محنتی تھے اور اپنے سب بچوں کو بے حد پیار کرتے تھے اور اپنے سب بچوں کی صحت مندانہ پرورش کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان کے تمام بچے انتہائی غربت کے باوجود بھی بلوغت کی عمر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان کے کسی بچے کو اپنی زندگی میں کوئی بھی آسائش میسر نہیں تھی۔ جارج اسٹیفنسن کی ابتدائی زندگی۔ جارج اسٹیفنسن کے والد رابرٹ اسٹیفنسن وال باٹل وائلم قصبے میں واقع کوئلے کی کان میں پمپنگ انجن فائر مین تھے۔ ان کی آمدنی بے انتہا کم تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر تھے۔ اس لیے جارج اسٹیفنسن نے 17 سال کی عمر میں اپنے والد کا ہاتھ بانٹنے کے لیے قریب ہی میں واقع
न्यू बर्न के कान में एक पंप पर बतौर इंजन मैन काम शुरू कर दिया था। जॉर्ज स्टीफेंसन 18 साल की उम्र तक गैर तालीम याफ्ता ही रहे थे, मगर उन्हें तालीम की अहमियत का बखूबी अंदाजा था। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे जमा करके रात के वक्त के एक स्कूल में दाखिला ले लिया था, जहां पर वो दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद पढ़ने के लिए जाने लगे। इस स्कूल में जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत के साथ पढ़ने लिखने और हिसाब के तरीके सीखने पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी। अपनी आमदनी में मजीद इजाफे के लिए उन्होंने सन 1801 में पोंटेलैंड के जनूब में वाक़े ब्लैक कैलर्टन में कोयले की कान में बतौर ब्रिक्समैन काम करना शुरू कर दिया था। इस काम में उनकी ड्यूटी थी कि वो रिवाइंडिंग गियर के अमल को कोयले की कान के घड़े में कंट्रोल करें। उन्होंने ब्लैक कैलर्टन में अपनी रहायश के लिए लोफ हाउस के मालिक थॉमस थॉम्पसन नामी शख्स से एक कमरे का एक मकान भी किराए पर हासिल कर लिया था। सन 1801 के अवाइल में ही ब्लैक कैलर्टन के गांव में जॉर्ज स्टीफेंसन की मुलाकात वहां के खूबसूरत बाग में थॉमस हाइंडमार्श और एलिजाबेथ हाइंडमार्श की खूबसूरत साहबजादी एलिजाबेथ हाइंडमार्श से हुई। वो अपनी वालिदा की हमनाम थी और वो दोनों पहली नजर में एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। एलिजाबेथ हाइंडमार्श जॉर्ज स्टीफेंसन से उम्र में 2 साल बड़ी थी और उनके वालिद ब्लैक कैलर्टन गांव के एक आला दर्जे के किसान और जमींदार थे। जॉर्ज स्टीफेंसन ने जब एलिजाबेथ हाइंडमार्श से शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया तो जब उनके वालिद थॉमस हाइंडमार्श से किया तो वो जॉर्ज स्टीफेंसन पर बहुत खफा हुए। उन्होंने ये कहकर रिश्ते से साफ इनकार कर दिया कि जॉर्ज स्टीफेंसन उनके खानदान की माली हैसियत उनके अपने खानदान और उनकी बेटी की हैसियत के शायाने शान नहीं है। दूसरी तरफ उनकी चहेती और लाडली बेटी एलिजाबेथ हाइंडमार्श ने भी अपने वालिद की तरफ से कई दूसरे आला मियार के रिश्तों की पेशकशें ये कहकर ठुकरा दी कि वो किसी से भी शादी नहीं करेंगी सिवाय जॉर्ज स्टीफेंसन के। अपना घर बसाने की आरजू लिए और इन तमाम हालात से दिल बर्दाश्त होके जॉर्ज स्टीफेंसन की नजर एक खूबसूरत घरेलू मुलाजिमा एन हेंडरसन पर पड़ी, जो कि केप हैटन कस्बे के किसान जॉन हेंडरसन की छोटी बेटी थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ने उन्हें भी शादी करने की पेशकश की, मगर एन हेंडरसन ने बैग जुम्बिश कलम जॉर्ज स्टीफेंसन से शादी करने से इनकार कर दिया था। इस इनकार के बाद जॉर्ज स्टीफेंसन ने एन हेंडरसन की बड़ी बहन फ्रांसिस हेंडरसन, जिन्हें सब लोग प्यार से फैनी भी कहते थे, को अपने साथ शादी करने की पेशकश की, जिसे उन्होंने फौरी तौर पर कबूल कर लिया। इस तरह सन 1802 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने अपने मालिक मकान की बेटी फ्रांसिस फैनी हेंडरसन से शादी कर ली, जो कि जॉन हेंडरसन की बड़ी साहबजादी थी। इस शादी की तकरीब 28 नवंबर सन 1802 को न्यू बर्न नॉर्थम्बरलैंड में मुनाकिद हुई। इस शादी के फौरन बाद ही ये नौब्याहता जोड़ा न्यूकासल के एक मशरकी इलाके वेलिंगटन क्वाई के कस्बे में एक कमरे के छोटे से कॉटेज में मुंतकिल हो गया था। यहाँ पर आकर जॉर्ज स्टीफेंसन ने बतौर ब्रिक्समैन अपनी जॉब बरकरार रखी और दिन भर कोयले की काम में करने के बाद रात को घर आकर उन्होंने अपनी इजाफी आमदनी के लिए घड़ियों की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया, ताकि घर का मुआशी निज़ाम चलाने के लिए इजाफी आमदनी हासिल हो सके। इस शादी के बाद उनके घर में 2 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले बेटा रॉबर्ट स्टीफेंसन और उसके बाद बेटी फ्रांसिस स्टीफेंसन, जिनका इंतकाल बचपन में ही हो गया था। सन 1804 में उनका खानदान क्लिंगवर्थ में वाक़े वेस्टमोर के डायल कॉटेज में मुंतकिल हो गया। यहाँ पर आकर उन्होंने दोबारा ब्रिक्समैन की जॉब शुरू कर दी। इस दौरान फ्रांसिस फेनी हेंडरसन महज 37 बरस की उम्र में तपेदिक में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई। उनकी वफात लॉन्ग बेंटन नॉर्थम्बरलैंड के मकाम पर हुई।
اپنی چہیتی بیوی اور پیاری بیٹی کی وفات کے صدمے سے دل برداشتہ ہو کے جارج اسٹیفنسن نے برطانیہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اسکاٹ لینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن کو ان کی دیکھ بھال کی غرض سے ایک مقامی خاتون کے حوالے کر دیا اور وہ خود مونٹ روز چلے گئے، مگر چند ماہ بعد ہی انہیں اپنے گھر واپس لوٹنا پڑا کیونکہ ان کے والد رابرٹ اسٹیفنسن کوئلے کی کان کے ایک حادثے میں اپنی بینائی گنوا بیٹھے تھے۔ ویسٹ مور میں اپنے کاٹیج میں دوبارہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی غیر شادی شدہ چھوٹی بہن ایلینور نیلی اسٹیفنسن کو بھی اپنے پاس ہی اپنے گھر پر بلا لیا تھا تاکہ وہ ان کے ننھے بیٹے رابرٹ اسٹیفنسن کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس دوران سن 1811 میں کلنگورتھ کی کوئلے کی کان کا ہائی پٹ پمپنگ انجن خراب ہو گیا۔ جارج اسٹیفنسن نے کوئلے کی کان کے مالکان کو پیشکش کی کہ وہ خود اس انجن کی مرمت کر دیں گے، جس پر انہیں اس مرمت کے کام کی منظوری مل گئی اور انہوں نے یہ کارنامہ بے حد کامیابی کے ساتھ سر انجام دے دیا۔ ہائی پٹ پمپنگ انجن کی کامیابی سے مرمت کرنے کے فوراً بعد انہیں اس کوئلے کی کان کی کمپنی کی طرف سے کمپنی کے تمام ہائی پٹ انجنوں کی مرمت کرنے کے لیے انجن رائٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اس مرمتی کام کی شاندار کامیابی کے بعد انہیں یہ ذمہ داری بھی دے دی گئی کہ وہ کلنگورتھ کی کوئلے کی کانوں میں استعمال ہونے والی تمام اقسام کی مشینری کی مرمت اور مینٹیننس کا کام کریں گے۔ اس طرح جارج اسٹیفنسن کو بھاپ سے چلنے والی تمام مشینری اور ان کے آلات کی مرمت اور ان کی بحالی کے کاموں میں مہارت حاصل ہونے لگی۔ کان کنوں کے لیے حفاظتی لالٹین کی ایجاد۔ سن 1815 میں جارج اسٹیفنسن نے کوئلے کی کانوں میں روشنی کے لیے موم بتی اور غیر حفاظتی لالٹینوں کے سبب پیش آنے والے دھماکوں کے سبب پیش آنے والے حادثات سے بچاؤ کے لیے اور کان کنوں کے لیے ایک حفاظتی لالٹین ایجاد کر دی۔ یہ لالٹین جانی اور مالی نقصانات سے بچنے کے لیے کانوں میں جلنے والی گیسوں کے دھماکہ خیز ماحول میں ایک مکمل سیفٹی لینک کے طور پر بے انتہا مؤثر پائی گئی تھی۔ اس دوران ایک قابل ذکر سائنسدان اور الیکٹریکل انجینئر سر ہمفری ڈیوی بھی کانوں میں کام کرنے والے کانکنوں کے لیے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی سیفٹی لین بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔